الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان ہماری چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 75 یعنی 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آخری حصے میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص مقرب بندے ہیں، جن میں اچھی عادات، اچھے اوصاف ہیں، اور جو اچھے اعمال و افعال کے مرتکب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا سے، تو انہیں آخرت میں کیا ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، بالا خانے دیے جائیں گے، اوپری منازل دی جائیں گی، اس کے علاوہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور اس کی وجہ ایک بیان فرمائی، بما صبروا، اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کی ہم نے تفصیل بیان کی کہ صبر صرف یہی نہیں ہوتا کہ ناگہانی آفت یا کسی مصیبت پر انسان صبر کرے، بلکہ گناہوں سے پرہیز اور نیکیوں کے ارتکاب پر بھی صبر ہوتا ہے، یہ بھی اس کی اقسام ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہوگا کہ شریعت کے نزدیک گناہوں سے پرہیز پر صبر کرنا یہ نیکیوں کے ارتکاب پر صبر سے اور ناگہانی آفات کے آنے پر صبر کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمال انسان کا ہے گناہوں سے بچنے پر، اس کے بعد پھر نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے پر، اس کے بعد ناگہانی آفت کے صبر کی باری آتی ہے۔ سب سے زیادہ ثواب گناہوں سے پرہیز پر صبر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، شریعت نے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ رکھا، اس کے پیچھے ثواب اتنا ہی پوشیدہ فرمایا ہے۔ تو انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ مشکل ترین چیزوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لے، اور پھر مقابلہ کر کے ان مشکل ترین چیزوں پر حاوی ہو جائے، ان مشکل افعال کو اپنا لے، تاکہ اللہ کے تقرب کی راہیں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا، خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اس جنت میں یہ خاص بندے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر تعریف فرمائی کہ حسنت مستقرا و مقاما، یہ کیا ہی اچھی ٹھہرنے کی اور بسنے کی جگہ ہے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اب کفار سے آپ یہ فرمائیے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، تمہاری کچھ قدر و قیمت اللہ میرے رب کے نزدیک نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرو اس وقت تک تمہاری کسی بھی نیک عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ فقد کذبتم، تو بے شک تم نے جھٹلایا، تکذیب کی، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب وہ عذاب لپٹ کر رہے گا، تمہیں چپٹ جائے گا، تم تک پہنچے گا۔ تو آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر کفار کو تنبیہ کی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں بنتے، ایمان نہیں لاتے، نیک بندے نہیں بنتے، عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آخرت کا عذاب ان کے لیے لازم ہو جائے گا۔ یہاں تک سورۃ الفرقان کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورۃ الشعراء کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الشعراء یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں تقریباً 227 آیات کریمہ ہیں۔ تو آج اس کا بھی آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور بارہا آپ کو بتایا کہ آیات صورتوں کے شروع میں جو اس قسم کے حروف لکھے ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے معانی اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بتانے سے صحابہ کرام اکابرین صحابہ یا اس امت کے اولیاء کرام بہتر جان سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی اس غم میں آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب کریم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ رب یوں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو
آپ کی قلبی شفقت اور نرمی جو ہے وہ ان لوگوں کے اس تکذیب کے عمل کو دیکھ کر، روگردانی کے عمل کو دیکھ کر، آپ کو نظر انداز کر دینے والے عمل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ مغموم ہو جاتا ہے، وہ شفقت بڑھتی ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور آپ اتنا زیادہ مطلب اپنے قلب پہ رنج لے لیتے ہیں کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس غم میں ختم ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں نا غم مجھے ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ رنجیدہ نہ کریں، جو ایمان لایا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں لایا تو آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہوگا۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ ان کے اونچے اونچے یعنی بڑے لوگ جو ان کے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہ جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عذاب لا کے ان پہ مسلط کر دیں اور کہیں کہ تم اطاعت کرو تو یہ اطاعت کر لیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ایسا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک زبردستی کریں، یا ہم چاہیں تو ایک ایسے خطرناک ماحول بنا دیں کہ جس ماحول کو دیکھ کر یہ فوراً ایمان قبول کر لیں۔ لیکن نہیں، ہماری حکمت یہی ہے کہ ہم ہدایت کے تمام اسباب مہیا کر کے انسان کو ان اسباب کو اختیار کرنے کا مکمل اختیار دے دیتے ہیں کہ چاہے تو اختیار کرو، چاہے چھوڑو، اختیار کرو گے انعام پاؤ گے اور اگر چھوڑ دو گے تو سزا پاؤ گے۔ اس لیے ہم کوئی ایسی نشانی نہیں لائیں گے۔ تو حبیب آپ، یہ ہماری حکمت ہے، ہم اسی طریقے سے بتدریج لوگوں کو موقع عنایت کرتے ہیں، تو آپ اپنے دل کو اس مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ اگر ایمان ان کا ہم چاہتے کہ یہ مومن ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو فوراً کوئی ایسی علامت، ایسی نشانی ظاہر کر دیں کہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کے اوپر ایک دم یہ شدت اور سختی مسلط نہ کرنے میں ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اپنے ذہن کو استعمال کریں، ہدایت کے اسباب پر غور و تفکر کریں، اور پھر دولت ایمان حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات پائیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ ضرور پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نئے نئے احکامات کو نہ ماننا، ان سے منہ پھیر لینا، یہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ایک مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی بنا پر بہت تھوڑی سی معمولی سی دینی معلومات رکھتا ہے، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے۔ خصوصاً جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کی زیادتی علم کی زیادتی کی دلیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم شرعی حکم بیان کرتے ہیں تو چونکہ پہلے ان کی ذہنی ڈکشنری کے اندر یا ذہنی جو کتاب ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا، انہیں علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے تو آج تک سنا نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا مسئلہ لے آئے۔ تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی دینی معلومات ہیں، جتنی دینی تعلیمات ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں، اور کیا اتنی بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، وہ سارے کے سارے مسائل آپ کو یاد ہیں کہ جب کوئی نئی بات بیان کی جائے تو آپ کے اپنے ذہن میں موجود سینکڑوں کروڑوں مسائل میں غور و تفکر کر لیں کہ یہ چیز اس میں موجود ہے کہ نہیں، اور آپ نے کہا نہیں، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ نئی چیز آ گئی۔ جب آپ اس چیز کا دعویٰ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، پورا دین آپ نے ابھی تک سیکھا نہیں، پوری معلومات آپ کو ہیں نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے تو آج تک سنا نہیں، تو ایک عجیب و غریب سی ہی بات ہے۔ جیسے آپ یہ بولیں کہ بھئی امریکہ کے اندر ایک گلی ہے، اس کا فلاں نام ہے، اب کوئی آدمی کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں نے تو پہلے سنا ہی نہیں، تو آپ کے نہ سننے سے کیا وہ گلی وہاں پہ موجود نہیں ہوگی؟
اسی طریقے سے ہزارہ شرعی احکام ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں سنے ہوتے، آپ جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان میں اگر ان کے لیے گرفت کا سامان ہو، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی باری آ جائے، کوئی اور مطلب عبادت کی ادائیگی کی باری آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ اس میں نکل آئے، تو فوراً کہتے ہیں ہم نے تو پہلے سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے نئی نئی باتیں لے آئے۔ خصوصاً جیسے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، آپ کسی کے سامنے بیان کریں تو بعض اوقات ایک دم گھبرا جاتے ہیں، اچھا یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے تو اتنے لاکھوں روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، یا ہم نے سابقہ زندگی میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ بھی کرنی پڑے گی، تو پھر وہ مسئلے کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں نئے نئے مسائل ہیں۔ تو اپنے آپ کو گرفت سے بچانے کے لیے، مالی خرچے سے بچانے کے لیے، جسمانی مشقت سے بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے وہ بعض اوقات احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ معاذ اللہ کفر تو نہیں ہے، انکار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تو نص قطعی سے ثابت ہو پھر انکار کریں تو کفر ہوگا، لیکن بہت سے قیاس ہوتے ہیں، قرآن سے براہ راست کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے، یا فقہا نے اپنے قیاس سے حکم ثابت کیا ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ضرور ہوتا ہے۔ تو اتنا ضرور ہے کہ یہ کفار کی عادت کے مشابہ عادت ہے، ان کے پاس بھی جب کوئی نیا حکم آتا تھا تو وہ اعراض کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ حکم نیا تو نہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے نیا ہے کہ ہم نے پہلے نہیں سنا تو ہم بھی اعراض اس سے کر رہے ہیں، تو یہ پھر کفار کی مشابہت ہو جائے گی۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی نیا مسئلہ معلوم ہو جو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اگر واقعی کسی مستند طریقے سے، مستند ذریعے سے آپ تک وہ حکم پہنچا ہے، کوئی بڑے مفتی نے بتایا، کسی عالم دین نے بتایا، یا آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے تھے کسی مستند شخص کی لکھی ہوئی، اس میں کوئی نئی بات آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کا انکار کرنے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے، اور پھر وہی طریقہ کہ پھر اپنا محاسبہ کر کے اگر اس بات کا تعلق عمل سے ہے تو اپنی عملی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے شاہ فرمایا کہ فقط کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم، تو ان قریب آئیں گے ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، آنے والی خبریں ان کے مذاق کی، یعنی اس کی خبریں آنے والی ہیں ان قریب ان کے پاس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی آج جو تکذیب کرتے ہیں، جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہت قریب ایسا موقع آنے والا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والی جتنی چیزیں اس کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی، یعنی اس کا انجام یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور مراد قیامت ہے کہ آج تو ان کو مذاق سوج رہا ہے بہت سی باتوں کے ساتھ، بہت سی چیزوں پر یہ ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، لیکن کل برود قیامت ان کی شدید گرفت ہوگی۔ معذرت کے ساتھ یہی معاملہ ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں کہ جو شرعی احکام سننے کے بعد انہیں مذاق سوچتا ہے، ہنسی آتی ہے، ٹھٹا کرتے ہیں، دیندار شخص کا مذاق اڑاتے ہیں، شرعی احکام سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کراس کوسچن سے کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور وہ بالکل سیریس نہیں ہوتے اور کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، ان کے دل پہ کوئی خوف خدا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آئے گا جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت اڑایا گیا یہ مذاق بہت بھاری پڑے گا، خود بھی پچھتائیں گے اور ان لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ پچھتا رہے ہوں گے جو اس وقت آپ کی اس قسم کی غلط حرکتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہنس کر، کمر پہ تھپکیاں دے کر، اور ٹھٹے مار کے ہنستے ہیں۔ جو ہم لوگ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سا مجمع بنایا ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کا جو دینی باتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں یا ان کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھتی ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں چند اپنے ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں، ہر ایک ان میں سے دلیر ہوتا ہے دین کے خلاف بولنے پر، مذاق اڑانے پر، سب کچھ، تو پھر اگر اکیلا آدمی ہو نا اور کوئی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر بھی احساس جرم ہوتا ہے، لیکن جب بہت سارے مل جاتے ہیں تو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حق بجانب ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، کوئی ہماری گرفت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج آپ یہ چند نہیں کروڑوں کا مجمع جمع کر لیں اور غلط بات پہ سب آپ کے ہم خیال ہو جائیں، میدان محشر میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ یہ سمجھیں گے، وہاں جا کے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے ہماری آخرت کو برباد کیا ہے۔ مذاق کرنے والے کو، حوصلہ افزائی کرنے والے برا بھلا کہیں گے کہ تمہارے مذاق کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، اور یہ مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا کہے گا تم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں ہلاک ہوا ورنہ میں کرتا ہی نہیں، تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر دشمن ہونا پھر کیا نفع دے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص عمل نہ بھی کرے تو کم از کم مذاق تو نہ اڑائے،
دینی پابندیوں کے متعلق اپنے مختلف قسم کی غلط رائے تو قائم نہ کرے اور اسے عام کرنے کی کوشش تو نہ کرے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے باعزت جوڑے پیدا کیے ہیں، محترم جوڑے پیدا کیے ہیں۔ باعزت جوڑوں سے مطلب یہ ہے کہ واقعی جن کو آپ دیکھ کر یہ کہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عزت پیدا ہو جائے ان جوڑوں کو دیکھ کر۔ یہ عام ہے، وہ جوڑے سبزیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، پودوں کے ہو سکتے ہیں، درختوں کے ہو سکتے ہیں، جانوروں کے ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہو سکتے ہیں۔ یہ جوڑے اللہ نے جو دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو جانور درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر بھی ہوتے ہیں مادہ، اسی طرح جانوروں میں، انسانوں کے اندر ہوتا ہے، مرد عورت ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین میں نہیں دیکھتے؟ گویا کہ ان کو یہ دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو جوڑے دار پیدا کرنے والی کوئی ذات تو ہے۔ کیوں نہیں سارے کے سارے مذکر پیدا ہو گئے؟ کیوں نہیں ساری کی ساری مؤنث پیدا ہو گئی؟ ایک مذکر، ایک مؤنث، پھر دونوں کا ملاپ، پھر اس سے ایک نیا وجود کا جنم۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، کسی نے باقاعدہ بنایا ہے۔ ایک کو ایک اعضا دیے، دوسرے کو دوسرے اعضا دے دیے، جسم کی بناوٹ دیکھیں، شکل و صورت کی، آواز، پھر ان میں افعال و اعمال کی تقسیم آپ دیکھیں، مذکر کوئی کام کر رہا ہے، مؤنث کے ذمے کوئی اور کام ہے، تو یہ سب کا سب یقینی سی بات ہے کوئی ایک ذات تو کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے گویا کہ ان کو سمجھانے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ اس بات پر غور کرو، یہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں، تو لازم بات ہے کوئی بنانے والی ذات بھی ہے، اور جو بنانے والی ذات ہے وہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ ذات ہے۔ قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اگر ہم دیکھیں، اگر عام دنیاوی طور پر دیکھیں، کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں، کسی ایک آپ مثلاً کسی میوزیم میں چلے گئے یا کوئی ایسی جگہ پہ چلے گئے، بھی ایک عجوبہ تیار کیا گیا ہے، آپ اندر چلے جائیں، ایک محل بنا ہوا ہے، بڑا سا قلعہ ٹائپ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جوڑے دار بنائی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے بہت کوئی ذہین شخص ہے جس نے اس کو تیار کیا ہے کہ دیکھو یہ ایک قسم کے بنائی، یہ دوسری قسم کی چیز، یہ تیسری قسم کی چیز، یہ چوتھی قسم کی چیز۔ ان کو دیکھ کر آپ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک بہت بڑا ذہن ان چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو گویا کہ چیزوں کو دیکھ کر، مختلف صنعات کو دیکھ کر، مختلف ایجادات کو دیکھ کر ان کے موجد کے بارے میں ایک اچھا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہی شریعت چاہتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کائنات کو دیکھنے کے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے والے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی جائے اور اس کی طرف پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا جائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔